اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ بعض علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، تو یہاں پر ان کی مراد یہی لی جاتی ہے کہ اللہ موجود بلا مکان۔ اب ہر جگہ کیوں کہتے ہیں؟ فی کل مکان مراد نہیں ہے، بلکہ علی کل مکان، علی کلی مکان مراد ہے۔ اب یہ تفصیل ہم اس کی بیان کرتے ہیں، اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے نظریے کی توثیق کر رہا ہوں، لیکن میں ان کی وضاحت کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیے، مکان جو ہے یہ اس سے زیادہ عام حیز ہے۔ حیز یا کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، اور ایک اور چیز ہے وہ ہے طرف، یہ مکان سے خاص ہے طرف جو ہے، اور ایک ہے حیز۔ تو مکان حادث ہے تو حیز بھی حادث ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بعض مخلوقات میں ہے یا کل مخلوقات میں ہے یا جمی مخلوقات سے ماورا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض مخلوقات میں ہے تو یہ شرک و کفر ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ جمیع مخلوقات میں ہے تب بھی کفر و شرک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جمیع مخلوقات سے ماورا ہے اور بلا مخلوق موجود ہے۔ یہ نہیں کہ مخلوق کی نفی کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں ما وراء المخلوقات۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جمیع امکنہ مخلوق ہیں، حادث ہیں، ممکن الوجود ہیں، اور لوازم ذات باری بھی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی صفات ذاتیہ میں بھی شامل نہیں ہے۔ اب یہ جو جمی مخلوقات ہیں تو دو صورتیں ہیں، کیا ایک تو صورت یہ ہر مکان ایک مخلوق ہے، یہ تو معنوی بات ہے، لیکن کیا ہر مخلوق ایک مکان ہے؟ یعنی ہر مکان مخلوق ہے اور ہر مخلوق مکان ہے؟ تو اگر ہر مخلوق مکان ہے تو باری تعالیٰ جمی مخلوقات سے ماورا ہے، تو جمی امکنہ سے بھی ماورا ہو گیا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بعض مخلوقات مکان ہیں اور بعض مخلوقات مکان نہیں ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہر مکان میں موجود ہے تو بعض مخلوقات میں موجود ہے۔ یہ عقیدہ بھی کفر شرک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ نہ جمیع مخلوقات میں موجود ہے نہ بعض میں، بلکہ وہ کسی مخلوق میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب وہ کسی مکان میں موجود نہیں ہے۔ جب باری تعالیٰ کسی مکان میں موجود نہیں ہے تو وہ جمیع امکنہ میں بھی موجود نہیں ہے، اور وہ جمیع امکنہ سے بلند اور ماورا ہے۔ تو یہی عقیدہ ہے، اور علماء دیوبند کا بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا یہی عقیدہ ہے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے، یہ ایسا ہی قول ہے جیسے کوئی کہے کہ ہر جگہ خدا میں ہے، حالانکہ ذات باری میں مکان حادث کا ہونا محال عقلی محال بالذات ہے، جیسے موت الباری یا موت اللہ محال بالذات ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو یہ جملہ بار بار کہنا کہ خدا ہر جگہ ہے، یہ ماضی میں اس لیے علماء نے ایجاد کیا تھا، وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ اس لیے کیا تھا کہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ مکان سے ماورا ہے، بغیر مکان کے موجود ہے، کسی مکان میں نہیں ہے، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے خدا ہی نہیں ہے۔ تو ان کا رد کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا تھا کہ خدا ہر جگہ ہے، حالانکہ ان کی مراد یا تو وحدت الوجود کے اس معنی میں ہوتی تھی جو غیر کفریہ اور غیر شرکیہ ہے، یا پھر ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ مکان کو وہ کسی صفت ذاتی کی انتزاع مانتے تھے۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے تو کچھ لوگ مکان کو قدیم ماننے لگتے ہیں، یعنی کہتے ہیں خدا ازل سے ہر جگہ ہے تو ہر مکان قدیم ہے، یا یہ ماننے لگتے ہیں کہ مکان غیر مخلوق اور قدیم ہے، یا یہ ماننے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مکان ہے، یعنی جمیع ہر مکان عین باری تعالیٰ ہے، یعنی کہ تعدد اور کثرت عین وحدت ہے۔ یہ کفر و شرک کے عقائد ہیں۔ لہذا اب وضاحت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مکان کے، بلا مکان کے موجود ہے، اور نہ تو باری تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہے اور نہ ہر مکان باری تعالیٰ کی ذات مقدسہ میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ خدا ہر مکان میں ہے؟ تو یہ غلط ہے۔ میں کے لفظ جو ہے یہ مجاز ہے۔ ہر مکان پر ہے، اس کا مطلب علی کلی مکان، یعنی ہر مکان سے ماورا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ ہے، پوائنٹ نوٹ کرنے کا کہ اچھا اب جو لوگ کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے، وہ جسمانیت کے بحث پہ وہ بحث میں آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اچھا غسل خانے میں بھی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، سوال کر جاتے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جسمانی حکم الگ ہے اور غیر جسمانی. ہم کہتے ہیں کہ جسمانیت کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو حدوث اور مخلوقیت کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہر جسم مخلوق ہے، لیکن اصل مسئلہ حدوث کا ہے کہ اگر باری تعالیٰ ہر حادث میں موجود ہے یا بعض حادث میں موجود ہے، یہ کفر و شرک کا عقیدہ ہے. تو اس کو یوں سمجھیں. اب یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ گھمن صاحب وغیرہ بھی یہی ہے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ خدا موجود بلا مکان ہے، مگر سمجھانے کے لیے عوام کو کہتے ہیں، مگر یہ اب ماضی کی بات ہو چکی ہے، اب حال بدل گیا ہے، حال میں یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. اب یہی کہنا ہوگا کہ خدا ہر مکان سے ماورا ہے. اب وحدت الوجود کا یہ عقیدہ ہے کہ حادث کا کوئی وجود نہیں ہوتا، مگر حادث موجود ہوتا ہے، اور وجود جو ہے وہ باری تعالیٰ کا ہے، تو حادث باری اپنے موجود ہونے میں باری تعالیٰ کے وجود کا محتاج ہے. یہ ہے معنی وحدت الوجود کا. تو ان معنوں میں مکان کو کیا کہتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں خدا ہر مکان میں ہے. اور کچھ لوگوں کے نزدیک مکان جو ہے وہ باری تعالیٰ کی کسی صفت ذاتی مثلا تکوین یا قدرت کی انتزاع ہے. تو اس صورت میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں. ہمارا یہی موقف ہے کہ اب ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں کہ نئے مسئلے پیدا ہو جائیں. اب جو لوگ کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے، ان کے میں مسائل بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا، یا تو یہ کہیں گے کہ علم و قدرت کی طرح مکان، ہر مکان جو ہے باری تعالیٰ کی ایک صفت ذاتی ہے جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے اور ذات باری کا لازم ہے. یہ عقیدہ کفر و شرک ہے. یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ قدیم ہے اور ہر مکان قدیم ہے اور باری تعالیٰ مکان میں ہے، تو مکان تو ممکن الوجود ہو گیا اور لازم میں باری بھی نہیں رہا، تو یہ تو ایک اور شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، اور یہ محال بالذات ہے. تو اب اس کا ایک اور مسئلہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کہا جائے کہ ازل میں باری تعالیٰ موجود بلا مکان تھا، پھر باری تعالیٰ نے جمی امکنہ کو تخلیق کیا، اور پھر وہ ازلی لامکانیت سے مکان کے اندر داخل ہو گیا جمی امکنہ میں. یہ عقیدہ بھی کفر شرک ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کے اندر تغیر محال ہے، اور حادث میں قدیم کا موجود ہونا، خواہ وہ جمی حوادث ہوں یا بعض حادث ہوں یا ایک ہی حادث ہے، یہ محال بالذات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ واجب الوجود ہے اور مکان حادث ہے، ہر مکان حادث ہے، اور باری تعالیٰ جو ہے وہ محل الحدوث نہیں ہے. تو اب اس طرح کے جملوں سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور لوگ مکان کو قدیم ماننے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وہی سوال ہے کہ کوئی یہ کہے کہ خدا ہر جگہ ہے. اچھا بھائی مان لیا ہر جگہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا جو ہے ہر مکان حادث میں ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی قدیم حادث میں ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ تو پھر اس کا مطلب خدا ہر مکان قدیم میں ہے. آپ کہیں گے کہ مکان قدیم نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ تو مکان محال عقلی ہو گیا، محال بالذات ہو گیا، یعنی نہ حادث رہا نہ قدیم رہا. جو چیز نہ حادث ہو نہ قدیم ہو وہ محال بالذاتی ہوگی، اور موجود بھی ہو. شرط لگا دیے کہ ایسا موجود نہ حادث نہ قدیم تو وہ محال بالذات ہے، ایسی کوئی شے. یہ شریک باری کی طرح محال بالذات ہے. تو محال بالذات ہو جائے گی تو پھر اس کا آپ منکر مکان ہے، تو آپ کہیں مکان ہی نہیں ہے، کوئی مکان ہی ممتنع بالذات ہو گیا. تو میں آپ لوگوں کو پھر یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں خدا ہر مکان میں ہے، یہ مجاز ہے. اور یہ کیوں کہتے ہیں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں، میں اس کو بھی ڈسکس کر دیتا ہوں. اب یہ مسائل یہ ہیں کہ کیونکہ علماء بھی یہ بیان کر رہے ہیں، تفصیل بیان نہیں کرتے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ عرش پر اگر آپ کہیے باری تعالیٰ موجود ہے تو یہ مکانیت لازم آتی ہے. بھائی ہر جگہ بھی اگر آپ کہیے موجود ہے تو مکانیت لازم آتی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ عرش پہ آپ کہتے ہیں خدا موجود ہے تو کچھ لوگ جسم سمجھتے ہیں، اور لیکن جب آپ کہتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ القدیم موجود فی الحادث. ٹھیک ہے. تو یہ تو ممتنع بالذات ہے. تو یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ باری تعالیٰ نہ بعض حوادث میں موجود ہے، نہ جمی حوادث میں، نہ ایک حادث میں. وہ موجود بلا حوادث ہے. یہ نہ کہیے کہ بلا کا مطلب یہ ہے کہ حادث کو ہم معدوم مان لیں. حادث موجود ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہر حادث موجود ہے اور ہر حادث مکان نہیں ہے، ہر مکان حادث ہے، یہ سمجھ لیجیے. اور باری تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود غیر حادث ہوتا ہے، اور حادث غیر واجب ہوتا ہے، یعنی غیر واجب. تو یہ ساری باتیں آپ نے سمجھ لی. تو جب آپ نے یہ ساری باتیں سمجھ لی
تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے الفاظ کی تشریح کریں یا پھر بیان نہ کریں۔ اب جو لوگ خدا کو ہر جگہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکان جو ہے وہ نہ جوہر ہے یعنی سبسٹینس بھی نہیں ہے، اور نہ عرض ہے یعنی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ جوہر ہے نہ عرض ہے تو کیا ہے؟ وہ انتزاع ہے یا نسبہ ہے۔ اس صورت میں جب نسبت ہو تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ خدا کو کہہ سکتے ہیں مجازن کہ خدا وہ ہر مکان میں ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مکان جو ہے باری تعالیٰ کی صفت فعلی ہے، جیسے زمان کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ باری تعالیٰ کی صفت فعلی، بلکہ فعلی بھی نہیں، آپ اس کو صفت اضافی کہہ دیں۔ تو یہ کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ذات باری کی جو صفت ذاتی ہے، جو جمہور کے نزدیک لعین والا غیر ہے، زائد علی ذات ہے، یعنی علی ذات الباری ہے، زائد ہے، غیر نہیں ہے، قائم ہے، صادر ہے عن ذات الباری، کیونکہ صفات ذاتیہ کا صدور ذات باری سے بالاتفاق اقتراناً ہے، اختیاراً نہیں ہے، اور قدیماً ہے، اور ہر صفت ذاتی کی نقیض محال بذات ہے۔ ہاں صفات فعلیہ اور صفات اضافیہ کی نقیض کو محال بذات نہیں مانتے۔ یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں۔ اب جب مسئلہ کو لوگوں نے چھیڑا ہے تو پھر پوری طرح بحث ہوگی نا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز مکان ہے یہ نہ تو ذات باری کی تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، نہ یہ جوہر ہے جو غیر اللہ ہو اور جوہر ہو، اور نہ یہ عرض ہے جو کسی غیر اللہ جوہر کے ساتھ قائم ہو۔ تو اب اس کو آپ کیا کہیے گا؟ تو اس کا مطلب یہ انتزاع ہے۔ اب یا تو یہ انتزاع قدیم کی ہے یا حادث کی ہے۔ صفات قدیمیہ کی انتزاع ہے جیسا بعض لوگ کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مکان کا وجود جو ہے، ہر مکان کا وجود اس کے نفس کے ساتھ قائم نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ نہ جوہر ہے نہ یہ عرض ہے، یہ انتزاع ہے، لہٰذا خدا کو مجازن ہر جگہ کہہ دیتے ہیں، ہر جگہ میں کہہ دیتے ہیں، تو یہ مجاز ہے اور بات ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ باری تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، اور جو کہتے ہیں باری تعالیٰ عرش پر موجود ہے تو اس سے اعلیٰ کا معنی یہی ہے کہ ما وراء العرش ہے، کیونکہ عرش بھی مخلوق ہے، اور جب باری تعالیٰ بلا مکان ہے تو جمی امکنا سے ماورا ہے، اور موجود علی کل مکان ہے، ہر مکان سے ماورا ہے، اور موجود بلا مکان ہے۔ یہ نہ کہیے کہ باری تعالیٰ مکان میں موجود ہے، اور اگر کہیے گا تو اس کی تفصیل بھی بتائیے۔ ایک اور تفصیل یہ ہے کہ بعض صوفیاء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اعیان ثابتہ، کہ ہر جو ممکن ہے اس کا ایک عون باری تعالیٰ کے علم میں قائم ہے۔ اب یہ جو ہے ذیلی صفات کہہ دیجئے، ہم تو خیر اس کے اعیان ثابتہ کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر قائم ہو تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکان کا بھی ایک عون ثابت ہوگا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ غیر ہوگا مکان کا، تو اس عون کی وجہ سے باری تعالیٰ کو ہر جگہ کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر جگہ کا ایک عون ذات باری کے ساتھ قائم ہوگا۔ لیکن اس پہ یہ بھی مجاز ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنی صفات میں موجود نہیں ہے جو صفات ذاتیہ ہیں، بلکہ صفات ذاتیہ جو ہیں وہ ذات باری کے ساتھ قائم ہے، اور ذات باری اور صفات ذاتیہ کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ غلط نہ بیان کیا جائے۔ اب یہ نہ سمجھ لیں کہ میں ہر مسئلے میں علماء دیوبند کا ہی متفق ہوں، لیکن ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور حیز، باری تعالیٰ حیز سے بھی پاک ہے، منزہ ہے، تو مکان سے بھی ہو گیا، کیونکہ اب یہ کہنا ہے کہ کیا باری تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جمی امکانہ میں آ جائے، تو ہم کہیں گے محال بالذات ہے۔ اب یہ علماء دیوبند کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے الفاظ نہ کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے علماء دیوبند کا یہ موقف نہیں ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے جمی امکانہ میں کے اندر داخل ہونے پہ یا جمی امکانہ میں ہونے پہ قادر ہے، ایسا کوئی موقف نہیں ہے ان کا، کیونکہ ذات باری واجب الوجود ہے، بلکہ واجب الوجود لذاتی ہی ہے، اور صفات باری جو ہے وہ قدیم ہے۔ اب اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں صفات باری کو آپ کیا کہیے گا، لائن والا غیر، تو ہم لوازم ذات کہیں گے، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں صفات باری عین ذات ہے، علماء دیوبند میں سے بھی۔ تو جو عین کہتے ہیں وہ فلسفہ کی طرف مروب ہیں، اور جو لوگ لائن والا غیر کہتے ہیں وہ جمہور کی طرف راغب ہیں۔ تو میں اس مسئلے پہ فی الحال ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ بعض جو ایسے علامہ تفتازانی رحمہ اللہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ صفات ذاتیہ جو ہیں یہ ممکن بالذات ہیں، مگر ان کی نقیض ممتنع بالذات ہے۔ بس سمجھتے رہیے یہ باتیں۔ اب یہیں سے جو امکان کذب کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ صدق کو صفات فعلیہ میں یا صفات اضافیہ میں داخل کرتے ہیں، صفات ذاتیہ میں نہیں کرتے، اسی لیے امکان کذب کے وہ قائل ہے۔
اور کلام لفظی کو حادث مانتے ہیں، اور صدق کو کلام لفظی کی صفت مانتے ہیں، یعنی صفت و صفت الباری. یہ ساری باتیں ہم نے بیان کر دیں. لہذا اب آپ لوگ جو ہیں جب یہ کہیے خدا ہر جگہ ہے تو وضاحت کر دیں کہ بھائی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا وہ جو ہے ہر حادث میں موجود ہے، یا یہ مراد نہیں ہے کہ مکان قدیم ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ ہر مکان ذات باری کا محتاج ہے، اور نفس مکان کے ساتھ کوئی وجود مکان قائم نہیں ہے، بلکہ مکان اپنے موجود ہونے میں ذات باری کا محتاج ہے. جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا کہ وجود منتزع بعد انتزاع غیر از وجود منشا است، کہ منشا جو ہے وہ ذات باری کی کوئی صفت ہے. اگر آپ عین مانتے ہیں تو ذات باری کی صفت تکوین لے لیجئے، تو بھی عین ذات باری کہہ دیجئے، وجود ذات باری کہہ دیجئے. تو یہاں پر بھی یاد رکھیے گا کہ وجود الباری کو صفات باری میں نہیں شامل کیا گیا ہے، بلکہ ذات باری ہی ہے یہ عین اکثر کے نزدیک. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم و قدرت کو بھی ہم صرف وجود پر قیاس کر کے عین کہہ دیں، لیکن بعض حضرات نے کہا ہے تو انہوں نے اس کی کچھ دلائل بھی دی ہیں جس پہ نقص وارد ہو سکتا ہے. اب تو اس پر صفات باری پر خیالی جیسی کتب پر اور نبراس وغیرہ پہ اور شرح موقف پہ تو اب غیر مسلم یورپ میں بحث کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں نے کیا لکھا ہے، غزالی نے کیا لکھا ہے، رازی نے کیا لکھا ہے. ہمارے علماء نے یہ ٹاپک چھوڑ دیے نا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ضرورت اس لیے ہے کہ ان کو ڈائریکٹ منکرین خدا سے بحث کرنی پڑ رہی ہے، تو ان مسائل کی ضرورت ہے. اب ہمارے وہاں جس طرح الحاد پھیل رہا ہے تو اب ان مسائل کی ضرورت ان کو اس وقت علماء کو ہوگی جب یورپ جہاں پر ہمارے علماء نے بات ختم کی تھی وہاں سے وہ بات شروع کریں گے تو ظاہر ہے وہ ہم سے آگے پہنچ جائیں گے. اور یقین مانیے کہ میں نے ان کے مباحث دیکھے، وہی مباحث کہ عین ہے کہ غیر ہے اب انگریزی میں ہو رہا ہے، فرینچ میں یا جرمن میں. کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اب ہم لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان لوگوں کا ڈائریکٹ مسئلہ ملحدین سے ہے جو خدا کو ہی نہیں مان رہے، منکرین خدا ہیں. الحاد وہاں پھیل جس حد تک پہنچا ہے اس کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے علم کلام ہی ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ یہ بحث کریے کہ باری تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ ماورا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ عوام کو بتانے کی ضرورت کیا ہے، یہ مسائل پہ ڈسکس ہی نہ کریں. بھائی یہ موقف ختم کر دیجئے. جب یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بالکل ہی علم کلام کے منکر ہیں وہ کبھی حدوث علم کے قائل ہو جاتے ہیں، کبھی تحدید علم باری کے قائل ہو جاتے ہیں، کبھی حدوث علم باری کے قائل ہو جاتے ہیں، کبھی باری تعالیٰ کو محدود مان لیتے ہیں، کبھی کچھ مان لیتے ہیں، کبھی کچھ مان لیتے ہیں، حتیٰ کہ واجب الوجود بھی نہیں مانتے باری تعالیٰ کو. یہ مسائل ہو رہے ہیں اور یہی وجہ سے کچھ لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں الحاد کیسا پاکستان میں پھیل رہا ہے. یونیورسٹیز کے لڑکوں اور لڑکیوں میں اسلام آباد کو ہی دیکھ لیجیے کتنے لوگ الحاد کی طرف مائل ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ جو قیصر احمد راجہ ہے نا وہ بیچارے کیوں فائٹ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں کہ علم کلام سے دور ہو گئے. عابد مغل صاحب ایک بڑا علمی کام کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ یہ بتانا اب ہماری ذمہ داری ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا وہ مسلک نہیں رہے گا، وہ مذہب نہیں رہے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ گھمن صاحب کو بھی ذرا غور کر لینا چاہیے، اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے. میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ بعض معنی میں آپ خدا کو ہر جگہ کہہ سکتے ہیں، مگر آپ کو یہ بتانا ہوگا اللہ موجود بلا مکان. اور یہ کہیے کہ مجاز ہے، اس کو حقیقی لغوی معنی میں مت لیجیے گا، ورنہ پھر آپ یہ کہیے حقیقی کا لفظ ہی آپ نے مجازی معنوں میں استعمال کیا. جیسے بعض دفعہ مجاز کا لفظ بھی مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مجاز کا لفظ کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے. اسی طرح حقیقت کا لفظ کا بھی مجازی کوئی معنی ہوگا. اگر آپ یہ مانتے ہوں تو آپ کہہ دیجیے حقیقی، کہ لفظ حقیقی خود مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور لفظ مجازی بھی خود اپنے غیر حقیقی جو اس کا حقیقی معنی کیا ہے غیر حقیقی، تو وہ معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ کوئی اور معنی آپ لے رہے. تو اس طرح کا مسئلے ہیں. تو عوام کو آپ نے سہل کر کے بتانا ہے، نہ کہ انکار کر دینا ہے کہ نہیں ہم تو بتاتا ہی نہیں ہے. والسلام تمت.